خاقان صاحب یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے یہ SIFC ایک عام آدمی سنتا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کیا ایسا فورم بن گیا ہے، تو ایک عام ویور کو ذرا آسان الفاظ میں بتائیے گا کہ یہ جو فورم بنایا گیا ہے یہ کس طرح سے کام کرے گا اور وہ کیا ایسی چیزیں تھیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھیں، یا جس طرح سے ہماری بیوروکریٹک ہرڈلز اور یہ ساری چیزیں جو کہ اب یہ فورم ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، کردار ادا کرے گا. اس کی ذرا فنکشننگ عام ویور کو ہمارے کو سمجھا دیجئے کہ کیا کس طرح سے یہ کام کرے گا یہ فورم. صدیق اگین دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن بیکاز دیکھیں نا، میں نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان میں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میٹر آف کوآرڈینیشن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کئی چیزیں اس لیے نہیں ہوتی ہیں وہ پس پشت چلی جاتی ہیں، وہ کسی فائل کا پارٹ بن جاتی ہیں، پھر اس میں ہوتے ہیں. اب اس کے 3 ٹیئرز ہیں. ایک تو ایپیکس کمیٹی ہے جو وزیر اعظم جو بھی ہوں گے وہ اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس میں آرمی چیف، فیڈرل منسٹرز اور کی پروونشل منسٹرز ہوں گے. اب پروونسز کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے؟ بیکاز زراعت ساری پروونسز کے پاس ہے. زراعت از اے پروونشل سبجیکٹ اور زراعت ایک کی ایلیمنٹ ہے اس کا. اب آپ آگے چلیں تو ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کی SIFC کی، وہ ہمارا جو پلاننگ منسٹر ہے وہ اس کو ہیڈ کرے گا، اور اس کا نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہے وہ آرمی کا میرا خیال ایک DG لیول کا انسان ہوگا جو اس کو کرے گا، اور وہ انشور کرے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. سو ایز آئی سیڈ کہ یہ ایک یہاں پہ میں سب سے زیادہ زور دوں گا کہ کیا وہ کوآرڈینیشن کر پائیں گے اس ساری چیز کی. اور پھر اس کی ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے. یہاں پہ میں زور دوں گا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ امپلیمنٹیشن کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ چیز آتی ہے یا کوآرڈینیشن کے بعد تو وہ کیا پروفیشنل سیٹ اپ ہے. ابھی تک اس کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے PM ہوگا، DG آرمی کے ہوں گے اور سیکرٹریز ہوں گے. میں نہایت ادب کے ساتھ یہ سامنے رکھوں گا کہ I don't think that's going to be enough. I don't think having private sector people is even going to be enough. Really, either you equip BOI, either you BOI سے مطلب ہے Board of Investment, or you equip Privatization Commission, or you co-opt members on a permanent basis جو کہ بہت ہی پروفیشنلی ان چیزوں کو CPEC 2 کیا ہے، کیا انویسٹمنٹ آنی ہے، کس سیکٹرز میں آنی ہے، سیکٹورل انالیسز ہو رہے ہوں، آپ دنیا کو دکھا رہے ہوں کہ یار یہ کتاب ہے ہماری. آپ جائیں جس ملک نے یہ کیا ہے اس کو اسٹڈی کریں. قطر نے بہت اچھی طرح کیا ہے، اسی طرح سرکموینٹ کیا ہے انہوں نے اپنے سیٹ اپ کو، اور انہوں نے ایک اسپیشل سیٹ اپ بنایا ہے جو قطر میں یہ انویسٹمنٹ لاتا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ آئی تھنک پروفیشنل سیٹ اپ کو لانے کی ضرورت. یہیں پہ پھر آپ کو کنیکٹ کرنا ہے ٹو دا لوکل انٹرپرینور. یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ دیکھیے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایز اے سرکاری ملازم جا کے کنیکٹ کرتا پھر ہوں سیمسنگ سے. اب آپ پوچھیں گے میں نے سیمسنگ کی مثال کیوں دی. ویتنام $72 ارب کے پارٹس ایک کمپنی کو بیچتا ہے ساؤتھ کوریا میں، اس کا نام ہے سیمسنگ. سو ویتنام از لائک اس، رائٹ؟ آئی مین کاٹن، ٹیکسٹائل، ایکسپورٹس. اور اب دیکھیے کہ وہ ایک کمپنی کو اتنے پارٹس دے رہا ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم موبائل فون ہی بنائیں پاکستان میں. باہر سے چیزیں منگوا کر اسمبل کر فون بنانا کوئی ایسی قابلیت کی چیز نہیں ہے. باہر سے گاڑیوں کے پارٹس منگوا کر ان کو اسمبل کر کے پاکستان میں بیچنا کوئی ایسی قابلیت کی چیز نہیں ہے. قابلیت یہ ہے کہ کیا میں سیمسنگ کے وہ پارٹس بنا سکتا ہوں جس سے میں $72 ارب تو نہیں چلیں کچھ $1 ارب کی ایکسپورٹ بنا سکوں. یہاں میرا جو لوکل انٹرپرینور ہے، جو لوکل بزنس پرسن ہے، وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. کنیکٹ ان لوگوں نے جا کر کرنا ہے ان کے ساتھ. میرے ملک کے امبیسڈر یہ لوگ بنیں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں پوٹینشیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے پوٹینشیل کو آپ نے کبھی پنپنے نہیں دیا، اس لیے کہ فائنینسنگ جب بھی جا رہی تھی تو بڑوں کے پاس جا رہی تھی، مراد جب بھی آ رہی تھیں تو بس آ رہی تھی، تو لارج سکیل سے ہم نیچے دیکھ ہی نہیں پائے. اب میں نے تو آپ کے سامنے ایک سوچ رکھی ہے. آپ اس سوچ کو کانٹرڈکٹ کر سکتے ہیں، پر اس سوچ کو رکھنے کے لیے آپ کو ایک پروفیشنل سیٹ اپ سے ڈسکشن کرنی پڑے گی. ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے 4-5 سال بعد گفتگو کریں تو میں یہی کہوں کہ وہی 5 گھر اور وہی 8 سیکٹر اور وہی بڑے سیکٹر اور ہم نکل نہیں سکے ان میں سے. یہ ہے پاکستان کی ریئل انڈسٹریل پالیسی اگر آپ نے کبھی لکھنی ہے. خاقان اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن، اسٹاک ایکسچینج بھی مثبت رخ دکھانے لگا. معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. ہم IMF کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں؟ قرض بحالی کے روشن امکان.
बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हक़ाइक़ तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।